بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. دین سے ہٹا رہے ہیں، کمزور بنا رہے ہیں. آپ ایسے بچوں کو ایسے کرو گے، ان کے بچوں کو کبھی نہیں اٹھائیں گے. آپ اور میں مر جائیں گے، ہم مر جائیں گے. بچوں کے بچے جب نہیں پڑھیں گے، آپ کو اکاؤنٹ میں کیا آئے گا؟ زیرو بیلنس. زیرو بیلنس، کروڑوں کا نہیں آئے گا آپ کو. پراپرٹیاں جو بنا رہے ہو، یہاں پہ جو ہم اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں، ہم جو بھی اپنی تیاریاں کر رہے ہیں، یہاں کا ہی ہے. آخرت کہاں؟ اس پہ بیٹھ کے ہم لوگ عبادتیں کر رہے ہیں، وہ ہماری آخرت ہو رہی ہے. سمجھ گئے؟ اگر کوئی بھی عورت، بچے، کوئی بھی 4 وقت پڑھ رہے ہیں، اعلان کر رہی ہوں، دیکھو سمجھ جاؤ بات کو، ورنہ کافر کی موت مرو گی. 4 وقت بھی پڑھے، 1 وقت ناغا کر دیا تو فائدہ نہیں ہے. 5 وقت کی ضروری. 5 انگلیاں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے 5 نمازوں کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. کتنا یاد دہانی کے لیے انگلیاں بھی ہیں دیکھو ہمارے پاس. ٹھیک ہے؟ تو منافق کو 2 نماز نہیں پڑھتا تھا نا، فجر کو نہیں آتا تھا، عشاء کو سوتا تھا. جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، پوری رات نماز کا ثواب دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پوری رات کا ثواب دیا جائے گا اگر جماعت سے عشاء کی نماز مرد حضرات پڑھیں گے. ہم ذرا ڈیلے کر لیں کوئی بات نہیں. عشاء کی نماز ڈیلے کرنا افضل ہے، یا ٹائم پہ پڑھ لیں، افضل ٹائم پہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. افضل ڈیلے میں کہا گیا ہے، خاص کر عشاء کی. دوہر میں اگر دھوپ بہت زیادہ ہے، دھوپ ہٹنے کے بعد وہ پڑھتے تھے. مگر ہمارے پاس فین بھی ہے، اے سی بھی ہے. وہ پتھروں پہ پڑھتے تھے، پتھروں پہ کپڑا نہیں ہوتا تھا ڈالنے کے لیے. آج جانماز الٹا لپٹو سیدھا لپٹو نہیں ہے، تب جانماز ہی نہیں تھی. جانماز پہ جتنے کعبے میں لے گئی قبرستان میں بولی دفنا دو اس کو، مجھے نہیں چاہیے. جتنے کعبے گھر میں نکال دی. ایک میری پیاری بہن تھی، وہ تحفہ لا کے دی تھی، اس کو میں نے بولا یہ لوٹا لو، یہ اپنا تحفہ رکھ لو، مجھے نہیں ہے، تم کو دوسری چیز دے دو. الحمدللہ. ٹھیک ہے؟ تو جانماز میں جتنی کعبہ ہے نکالو جانماز کو. کیوں؟ کتنے آپ کریں گے؟ ایک کعبہ ہے نا، کتنے کعبے نکال لی کروڑوں کے. عرب میں نکالا جا رہا ہے. عرب میں شراب پیا جاتی تھی، عرب میں زنا ہوتا تھا. جھنڈا گاڑ کے عورتیں بیٹھتی تھی، مردوں کو کھلے عام بلاتی تھی سونے کے لیے. یہ مٹایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرے نبی آ کر ہم عورتوں کو درجہ دیا گیا. ہم عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے حوروں کے مقابلہ میں عظیم بنایا گیا، ایمان والی عورت کو. ٹھیک ہے؟ اسلام کیا ہے؟ شہادہ شہادہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور کیا ہے؟ اب یہ سب کرنے کے لیے، اب لکم تمہارے لیے اللہ نے دیے. اب یہ گھر بنانے کے لیے جو بیٹھے ہو آپ لوگ، کتنے پلرز ڈالے؟ کتنا پلر ڈالنا پڑے؟ اب گھر بنانے کے لیے کتنے پلر منیمم ہے؟ 4 6 8 12 بول رہے ہو رائٹ. اسلام کے پلرز کتنے ہیں؟ 6 نہیں ہیں. پلرز کتنے ہیں؟ 5 ہیں. کون سے ہیں؟ نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اوکے. نمبر 2 نماز. نمبر 3 روزہ. نمبر 4 زکوٰۃ. نمبر 5 حج. اس کے بعد یاد رکھو گے اسلام. جبریل امی آئے تھے، وہ خوبصورت مرد. جبریل امی حسین مرد کی شکل میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گڑگے کو گڑگا لگا کر ران کے اوپر دونوں ہاتھ رکھ کر بیٹھ کے پوچھے. اور سب کو ٹینشن، جو پوچھ رہا ہے وہی صدقتا بھی بول رہا ہے. یہ عالم ہی بول سکتا ہے سچ کہا. یہ کیا بھائی صدقتا 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 بول رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، بول رہے ہیں. یہ ہے کون؟ نہ بالوں پہ دھول ہے، نہ کپڑوں پہ مٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مسافر نہیں ہے، مدینے کا رہنے والا نہیں ہے. اگر آیا کہاں سے؟ یہ کون ہے؟ یہ ٹینشن پورے. تو پھر انہوں نے اسلام کے بارے میں پوچھا. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ اسلام کے بعد کیا آتا ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ حدیث جبرائیل ہے. کیا ہے یہ؟ حدیث جبرائیل ہے. اس میں پوری ہسٹری آپ کی مل جاتی ہے. اسلام کے بعد کیا آتا ہے؟ نماز. اسلام کے بعد آتا ہے کتنی چیزیں؟ نہیں، ایمان. ایمان کتنی چیزوں پہ لانا ہے؟ 6 چیزوں.
ये कितना याद करा करा के रिकॉर्डिंग कर करके भेज भेज के बक बक के अभी नहीं बोलते, सीधे उठ के खड़ जाती मैं। कितने चीज़ों पे ईमान लाना, कौन से चीज़ें हो, बिन देखे अल्लाह ताला पे लाना। फिर अल्लाह ताला के पास कौन है, रुको, अल्लाह ताला के फरिश्तों पे ईमान लाना। ओके, स्टेप लेके जाओ, मुझे याद रखो। चलो मैं तुम्हारी यादों में रह जाऊं ना, मुझे नेकी भी आ जाए। ठीक है, आसमान पे अल्लाह ताला के पास फरिश्ते हैं। फरिश्ते क्या लेके आए, किताबें लाए। कितने किताब लाए, कौन सी लाए, तौरात, जबूर, इंजील, कुरान। तौरात किसकी है, रात को गए थे ना, दाऊद का को बोल रहे हो जी, रात को कौन गए थे पहाड़ पे, मूसा अलैहिस्सलाम। इंजील जंजीरें किसे डाला गया था, तुम खुद ही बोल रहे हो। कुरान किसका है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बची एक किताब जबूर दाऊद अलैहिस्सलाम, क्योंकि याद नहीं रहता ना, वो बोलो ही नहीं, पहले जो बचता है वो बोल दो उनका है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो किताबें लाए, नंबर 1 बिन देखे रब्बुल आलमीन पे ईमान लाना, अल्लाह ताला के फरिश्तों पे ईमान लेकर आना। जो फरिश्ते किताबों को लाए, उन किताबों पे ईमान लेकर आना। और किताबें लाकर किसको दिए, रसूलों को दिए। रसूलों पे ईमान, अल्लाह के रसूलों पे ईमान लाना। फिर उसके बाद क़यामत पे ईमान लेकर आना। क़यामत पे ईमान लाने के बाद तकदीर, तकदीर, शर और खैर, दो भी है किस्मत में, ये याद रखना। आप लोगों को किस्मत का नहीं मालूम है, शर भी है खैर भी है किस्मत में। शर भी है खैर भी है किस्मत में, किस्मत में शर भी है खैर भी है। शैतान भी कुछ उकसाएगा, ये भी मेरी किस्मत में, जल्दी इस्तगफार करते रहना। शर भी है खैर भी है, शर भी है खैर भी है, 6 चीज़ों पे है किस्मत। शर भी है खैर भी है, 2 चीज़ें सबको मालूम है। सारे उलमा भी इतना ही बयान करते हैं। ये कौन करेंगे उलमा, पता है, जो सब टॉप लेवल पे जो रहते हैं मक्कातुल मुकर्रमा, मस्जिद नबी में, वो लोग ही ये करते हैं। बाकी के किसी के मुंह से मैंने कभी सुना ही नहीं है। ihसान, ihसान, इस्लाम, उसके बाद ईमान, और सब अलिफ से आता है, याद रखो। क्या आता है, सब क्या किससे आता है, अलिफ से आता है। अलिफ से इस्लाम, अलिफ से ईमान, अलिफ से ihसान। ihसान का मतलब क्या, छोड़ना नहीं, रील, रील नहीं छोड़ना, सही बोलना। किसी के ऊपर वो करना, किसी की मदद करना नहीं। हमारे में कई उलमा को भी मैंने चेक करी, उनको भी नहीं मालूम है। नहीं, देखो हदीस को इतनी चीज प्रेजेंट करते हैं, इतनी चीज छुपा देते हैं। ये छुपा दी इसलिए ख्वाजा गरीबुन नवाज देख कर आए हैं, या गौस अल मदद, या अली अल मदद, राम राम सीता भगवान, यही हो रहा है। जब इबादत करो तो इतना खुशू खुजू के साथ करो जैसे कि तुम अपने रब को देख रहे हो, या सोचो कि तुम्हारा रब तुमको देख रहा है। मैं वही करके कहती हूँ, कभी अल्लाह को देखने की कोशिश करती हूँ कि जैसे मैं देख रही हूँ, सोचती हूँ आसमानों के ऊपर इतना बड़ा एक नूर चमकता, सोचती हूँ, मेरी सोच बता रही हूँ, मेरी हद है ना, वो चमकता एक नूर समझती हूँ। फिर उसके बाद फिर समझ में नहीं आया, और ज़रा गर्दन झुका के कहती हूँ, इतने बड़े ऊपर से आप मुझे देख रहे हैं, इतने बड़े ऊपर से आप मुझे देख। हमारी नमाज में खुशू खुजू क्यों नहीं है, ihसान नहीं है। हमारे में इस्लाम है, हमारे में ईमान नहीं है, हमारे में ihसान नहीं है। हर कोई नमाज पढ़ता है, कभी ऐसे मोड़ के कभी वैसे मोड़ के, नमाज रकमे रकम की नमाज। सारे नबियों के सरदार जो पढ़े हैं, उनका एक ही तरीका नमाज का पढ़ेंगे तो कबूल है। वो मर्द हजरा जो पढ़ते हैं वही नमाज औरतों के लिए भी है। मर्दों के भी नबी वही हैं, औरतों के भी नबी वही हैं।
مردوں کو بھی وہی جنازہ آتا ہے، مگر کفن عورتوں کے لیے سینہ ایکسٹرا، اس لیے سینے کو کسنے کے لیے آتا ہے. ہاں، روزہ عورت بھی وہی رکھتی ہے، مرد بھی روزہ وہی رکھتا ہے. حج میں صرف وہاں پہ رمل کرنے کی بات کیوں کہی؟ سینہ نہ ہلائیں عورت، اس لیے مرد کو رمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے. عورت رمل نہ کرے. میں رمل کر چکی، اللہ مجھے معاف کر دے. رمل کر چکی میں نے، جب پہلا عمرہ میرا ہوا، دوڑی خوش ہو کے دوڑی، سب کو دکھاؤں میری صحت اچھی ہے. نبی نے کہا نا، وہ دیوانگی، وہ پاگل پن شاید دین دے دی اللہ تعالیٰ نے، علم کی راہ کھول دی اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، احسان کو جانو، احسان کو جانو. احسان کو نہیں جان کر ہمارے دین کو پیچھے چھوڑ دی. ایک رب کی عبادت، خاص عبادت وہی ہے. اب فار ایگزامپل میرے پیٹ میں بہت تکلیف رات کو ہو رہا تھا، کیا ہو رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، پریشان ہوں. وضو بناتی ہوں پھر تکلیف ہوتی، وضو بناتی ہوں تکلیف ہوتی ہوں. بولی آپ آزما رہے ہیں میرے لیے، ایک بار 2 بار، میں کھاؤں کیا اللہ تعالیٰ؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. کچن کا لائٹ آف ہے، کچن لائٹ ڈالنے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے میرے. میں نے کہا ربو میں کھاؤں کیا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یا بوٹلس میں سے میں کیا کھا لوں جو تمہیں مجھے ہدایت ہو، میرا پیٹ میں ٹھنڈک پڑ جائے. تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بوٹل گولی منہ میں ڈالی، چاپنے کے بعد دیکھی یہ رائی کے دانے. بعد میں کہہ رہی تھی اللہ سب لو، امی کہتی تھی رائی بڑی ٹھنڈی ہے. کیا قدرت ہے تیری اللہ، تو نے مجھے رائی کھلایا. جب میں نے تجھ کو پوچھی، تو نے مجھے وہ ٹھنڈک جس میں ہوتی ہے وہی تو نے کھلایا. مجھے معلوم بھی نہیں، بعد میں یاد آ رہا. قدرت، اپنے رب کو پکارو، ہر چیز میں اپنے رب کو پکارو. پیسے نہیں ہیں، چیزیں نہیں ہیں، کچھ چیز پسند آ گئی تو دعا کرو اللہ یہ لینے میں عافیت ہے تو لینے کراؤ، قیامت میں گناہ نہ ہو جائے. نہیں لینے میں ہے عافیت تو نہیں لینے میں دعا کرتی ہوں اللہ میں یہ لوں یا نہیں لوں مجھے ہدایت دو، میں کروں یا نہیں کروں مجھے ہدایت دو. ہم لوگ کرتی مجھے ہونا اللہ یہ دے دے، تو غفور رحیم ہے، تو دے ڈالنا، تیرے سوا کوئی نہیں دیتے. دے دیں گے، مگر مصیبت آ جائے گی، آفت آ جائے گی، تکلیف آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی. اس وجہ سے آپ میری عافیت کر اللہ، میرے لیے عافیت کر. عافیت کا مطلب تمہیں بڑے جی، تمہیں جو چاہے کرو جی، تمہیں بڑے جی، سب سے بڑے اعلیٰ، اور اب جو چاہے کرو. ہمیں مانگے تو دے ڈال اللہ، تو دے ڈال. مجھے پسند تو دے ڈال، تو مجھے پسند تو دے دے، مجھے بہت پسند، مجھے ہو نا اللہ. تو نہیں دیا تو کون دیتا؟ آرڈر، حکومت یہاں پہ چل رہی ہے. ہم ایسے نہ کریں. آپ کو بہتر، میں ریڈی ہو جاتی ہوں کہیں جانے کے لیے، کہتی میرا دل بہت کرتا ہے لونگ اجھاڑا ہوں پہاڑا سب دیکھنا. گاڑی کی کیلی بھی بازو رہتی ہے. اللہ دل ذرا مجھ اندر دل کرتا رہتا ہے بولوں یا نہیں بولوں، بولوں یا نہیں بولوں. شیطان کراتا ہے. میں کیا بولا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ جانے میں عافیت ہے تو مجھے لے کر جاؤ. اگر عافیت نہیں ہے، برقع بھی پہن کے، چپل بھی پہن کے، گاڑی بھی ہاتھ میں پکڑ کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر نہیں جانے میں عافیت ہے تو ہمیں آپ روک دو. کتنا خوش ہوں گے رب، اور اچھی جگہ لے جائیں گے، اور اچھی جگہ لے جائیں گے. استخارہ ہے نا، ہر کام کے لیے استخارہ کرتے ہیں نا. چھوٹی بڑی چیزوں کو استخارہ نہیں کرتے نا ریشما، ہر کام کو استخارہ کرتے ہیں. چھوٹی بڑی چیز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت سکھائی ہے، سمجھے؟ کچھ کام کے لیے استخارہ کرنا ضروری ہے، مگر چھوٹی چھوٹی بات کے لیے ہر 2 سیکنڈ کو نماز نہیں پڑھ سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت مانگی ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اللہم استر عوراتی و آمن روآتی. سمجھ میں آ گیا؟ پھر حفاظت آگے سے پیچھے سے دائیں سے پیچھے سے مانگا ہوا ہے. ہمیں سمجھ، احسان لے کر آؤ. 3 چیزوں کو یاد رکھو. یہ حدیث جبرائیل ہے. لوگ حدیث بیان کرتے، ان کو ہی کہا تھا پڑوس نے تم کھانا بنا کے رکھ دو، چلو تبلیغ کو سب گھر میں، تمہارا فرض نہیں ہے شوہر کو کھانا دینا. یہ آ کے مجھے پوچھے، میرے شوہر پوچھ رہے ہیں تمہارے ہاں بھی بیان ہے نا، یہ عورت کیا بولتی ہے پوچھ رہے ہیں، جا کے پوچھو ان کو.
تو میں نے کہا حدیث پوری بیان کرے نا وہ لوگ, حدیث جو بولا ہے صحیح ہے. کھانا پکا کر کھلانا شوہر کو عورت کا فرض نہیں ہے, اگر پکا کر کھلا دیں تو دگنا ثواب کہا ہے. تو یہ اس عورت نے نہیں کہا کیا تم کو دگنا ثواب ہے تمہیں کھانا پکا کر کھلانا, یہ نہیں کہ نہیں کھلانا فرض نہیں ہے, مطلب بیٹھ جاؤ نہیں کھلانا. جنت کہاں جاؤ گے, جنت یہیں پہ ہے نا. یہ بھی دنیا میں کہتی ہوں, یہ دنیا میں مجھے جنت کی کمائی ہے. میں پہلے دنیا سے بڑے بیزار تھی, دنیا سے کب جاؤں انتظار کرتی تھی میں. آج میں دنیا میں خوش ہوں, میں بہت زیادہ خوش ہوں. میں کہتی ہوں اس دنیا میں میری جنت کی کمائی ہے, اللہ تو کمائی دے دے, اس میں اتنی کمائی دے. رات کو دیکھتی ہوں کتنی عورتیں دیکھے اللہ, کتنے جن یہ قرآن پڑھے اللہ, اور ذرا بڑھا دینا, اور نیکیاں بڑھا دینا, اور کتنا میں صبح سے کام کری, نہیں میں آج اچھی عبادت نہیں کری اللہ, میرے پاس اعمال نہیں ہے. صحابہ کو پڑھتی ہوں تو صحابہ کے طریقے اپنا رہی ہوں. ہم صحابہ کے طریقے اپنائیں, رات کو اپنے اعمال کو کیلکولیٹ کرتے تھے. ہم لوگ پرس کھول کے 500 کی نوٹ, 2000 کی نوٹ, 100 کی نوٹ, 10 کی نوٹ, ٹیڑھی نہیں ہمیں سیدھا پسند, ہمیں ایسا رکھنا, پورے نوٹوں کو صحیح طریقے سے جما کے پرس میں اسٹائل سے رکھنا, کوئنس کی جگہ کوئنس رکھنا, ادھر کی جگہ ادھر رکھنا, پورا رکھنا. مگر اعمال کدھر رکھیں وہ خبر نہیں ہے. اعمال کو روکو, پل جھپکتے آنکھ بند کریں گے تو چلے جائیں گے اس دنیا سے. جہنم انشاءاللہ نیکسٹ ہم بات کریں گے اللہ چاہیں تو. جہنم کو جائیں گے یا جنت کو جانا ہے, ہمیں اعمال کمانا ہے اسی دنیا میں. جنت کی سامان لینا ہے, یا دیکھو اب بکنگ چلتی ہے رائٹ, حج کی بکنگ چل رہی ہے, تھوڑا جلدی دیں گے تو پیسے کم بھی ہوتے ہیں. بکنگ چل رہی ہے, ہماری بکنگ چل رہی ہے, سامان یہاں سے لے جانے کا نہیں ہے, سامان ادھر ملے گا. بکنگ میں یہاں سے جاؤں گی مکۃ المکرمہ مدینہ منورہ کی بکنگ میں کر لوں گی تو مجھے رہنے کے لیے روم دیا جائے گا, مجھے کھانے کے لیے کھانا دیا جائے گا, ہاں یا نہ. میں کھانا لے کے جانا پڑے گا, مجھے روم لے جانا پڑے گا, کمبل اٹھا کے لے جانا پڑے گا, تکیے لے جانا پڑے گا, نہیں وہ دور ختم. اب آخرت کا دور آ گیا ہے, قریب دور میں ہے. ٹھیک ہے, سب بکنگ. اب یہاں پہ بک کرو گے آپ اتنا, اب صرف ہم کیا سمجھتے ہیں, نماز پڑھو, قرآن پڑھو. آج ان کو کہہ رہی تھی میں نے, میرا ایسا ہے کہ میں نے کچھ گناہ ہو گئے ہیں ہمارے سے جو اللہ کو ناراضگی ہوتی ہے. مال کے رزق کے چکر میں اولاد کا قتل کر دیے ہیں. رزق نہیں تھا تب, ہمیں نہیں معلوم تھا. وہ آیت آتی ہے, اب ہم پڑھ کے روتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, شیطان کہتا ہے یہ رزق تجھے کم ہو جائے گا, رزق کم. ابھی بھی کسی کو خیرات کرنے جاؤ, 500 کی نوٹ دینے کے پہلے 500 چلے جاتی ہیں, بھئی 100 دے ڈالیں گے. اب وہ 500 دیے تو 502 نوٹ آتی ہیں, کبھی نہیں سوچتے. آخرت میں نوٹ کا آتا نہیں سوچتے. کبھی بھی سوچو جو دے رہی ہوں وہ میرا ہے. بار بار عادت کرو دے کر. نوٹ بھی دو تو اچھی کلڈی دو. ہم لوگ کیا کہتے ہیں, غریبوں کو ٹوٹی پھوٹی دے ڈالتے تھے, یہ پاس کر ڈالو بھائی, چلے جان دے, بات کا دیکھیں گے. نوٹ اچھی کلڈی, ہاں آٹو والے, ہاں دیکھیے کلڈی نوٹ دینے دل نہیں ہوتا. اوکے, جو دے رہے ہو تمہارا سامان ہے, آٹو والے کا تمہارا فیئر ہے. مگر غریب کو جب دو, نوٹ دے کے کڑک خوش ہو جائے, کپڑا ملائم دے کے دل خوش ہو جائیں, فروٹ حسین دو کہ دے کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, تو ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک والا جنت کے فروٹ دکھایا جائے گا, آنکھوں کو ٹھنڈک والے کپڑے دیے جائیں گے. آج زکوٰۃ کا موسم آنے والا ہے, پیسے جمع کرو, اپنے زکوٰۃ کے لیے اشارہ مل گیا ہے. ٹھیک ہے, اپنے زکوٰۃ کے لیے جمع کرو, اپنے کپڑے سلا لو, اپنا جو بھی تیاری ہے 3 مہینے پہلے اس کے ساتھ قرآن حفظ کرنا شروع کرو, اما جوز یاد کرو, نماز میں پڑھنے کے لیے ساری تیاریاں ابھی سے کر کے, سب تیار, کپڑے تیار, سب تیار. سب کہاں جانا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے. مر کے نہیں, تراویح میں جانا ہے, نماز میں جانا ہے, کسی کو خیرات دینے جانا ہے, کسی کو زکوٰۃ دینے جانا ہے. اچھا اچھا فروٹ, ایک بار پیسے جماؤ, لڑکیاں جماؤ, کسی کو نہ کچھ. لا الہ لا الہ الا انت سبحانک. ٹھیک ہے, اچھا جماؤ. ایک دن کیا کرو, فروٹس جا کے لے کے آؤ, آدھا kg, 1 kg پورا جمع کے ایک ٹوکری بناؤ, ذرا ریز ڈالو, ذرا سجاؤ, پیپر سجا کے. مسجد کے خادم جو ہوتے, خدمت گزار جو ہوتے ہیں, ان کو لے جا کے لو, یہ تمہارے لیے, تمہاری کمائی جو سال بھر کی بچیاں, خاص کر بچیاں, ٹھیک ہے, اپنے پیسے جمع کے رنگ برنگ کے فروٹ جب رنگ برنگ دیکھتے ہیں نا, میرے آنکھوں کو ایسا ہو جائے, اللہ یہ مجھے جنت میں دے دے. کھانے دل کرتا ہے دنیا میں,
مالک نے بہت دے رہے ہیں، بہت دیے ہیں، مگر اور دنیا کا نہیں مانگتی میں، مجھے آخرت میں تو دے دے، بعد میں کہتی ہوں دنیا میں بھی تو دے اللہ، نہیں دیں گے تو کھاؤں گی کیا؟ ہاں صرف جنت بول کے رہ جاؤں گی؟ نہیں ہوگا۔ کون سکھائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ ربنا آتینا فی دنیا حسنتوں فی الآخرۃ حسنتوں قنا عذاب النار۔ تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے حرارت جو ہوتی ہے، کسی کو بی پی ہوتا ہے تو نقاب نہیں ڈال رہے ہیں عورتیں، بولتے ہول ہو رہا ہے، واہ اچھا، خبر میں بند کر دیں گے تو کون سا ہول ہوگا؟ خطرے ڈال کے جہنم میں ڈال دیں گے، کون سا ہول ہوگا؟ ہول ہوتا ہے تو ذرا نقاب ذرا سا ٹیڑھا کر لو اپنے چہروں کو جو دکھا رہے ہو۔ چلو ہم ایک بات کرتے ہیں، کس کی میت کو دنیا میں چہرہ کھلا رکھ کے لے جا کے دفنائے؟ کسی کی بھی سنی جماعت میں، نہیں، جماعتیوں میں، نہیں، اہل حدیث میں، نہیں، شیعہ میں، کافروں میں؟ کافروں میں لے کے ہاں ہاں سمجھے؟ دلیل پتے کی بات سامنے رب العالمین رکھ رہے ہیں۔ کافر کا چہرہ سجا کر، ناک میں زیورات ہیں تو بڑی نت، پھر ناک کی نتنی، پھر مانگٹی کا نیکلیس، ہار پورا پہنا کر، سجا کر، میک اپ کر کے، دلہن کو کیسے کرتے ہیں پورا کر کے سجا کے لے جا کے دفنایا جاتا ہے۔ ہمارے کسی میں دفنایا جاتا ہے؟ نہیں۔ تو آپ کو دفن نہیں ہونا ہے، ایک دن جانا نہیں ہے۔ آپ سجا کے چہروں کو، میں اور آپ، ہم سجا کے روڈ پہ جائیں گے تو کفن میں جانا ہے کہ سوچ لو، کفن میں ایسا نہ ہو جائے کفن نہ ملے، ایسا نہ ہو جائے کفن کے بغیر دفن ہو جائیں، ایسا نہ ہو جائے کفن ہی نہ ملے، چہرے کا کفن۔ میت 40 جگہ پھرتی رہتی، بلاؤز اتنی گوشت اتنا لٹکتا رہتا ہے، سینے کا سامنے کٹنگ دکھتی رہتی ہے، سب دکھتا رہتا ہے۔ عورت جب مر جاتی تو مرد پیچھے سے بولتے رہتے ہیں، اے عورتیں مرد نہیں آؤ بھائی، مرد نہیں آؤ، پردہ ہے پردہ ہے پردہ ہے۔ اے مردوں تمہاری متی کہاں چلی گئی تھی؟ پاگل بن گئے تھے، عقل نہیں تھی تم لوگوں کو، سمجھ کہاں چلی گئی تھی؟ کہاں چلے گئے تھے تم لوگ جب تمہاری عورتیں ننگی جا رہی تھی؟ جب تمہاری عورتیں ننگی، 4 مردوں کو عورت جہنم کو لے جائے گی۔ نمبر 1 باپ کو، نمبر 2 بھائی کو، نمبر 3 شوہر کو، نمبر 4 بیٹے کو۔ ان چاروں نے اگر راستہ نہیں دکھائیں گے، چاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہی بات ہے، اپنے چہروں کی حفاظتی کرو۔ روزہ رکھتے ہیں تو ماشاءاللہ لپسٹک نہیں لگاتے، روزہ کھولنے کے بعد ماشاءاللہ رکو با شادی شام کو، ہاں شام افطار کے بعد آتی ہے ہمیں الحمدللہ، افطار کے بعد میک اپ، چہرہ، لپسٹک پورا۔ روزہ تھے، روزے کا مطلب کیا تھا؟ چہرے کی گناہ نہیں کرے تھے۔ روزہ کا مطلب کیا تھا؟ ہاتھوں کو سجایا کر باہر نہیں گئے تھے۔ روزے کا مطلب تقویٰ پیٹ کا تھا، ہر چیز کا تقویٰ تھا۔ روزہ کھولتے ہی نیکلیس، ہار، بنگڑیاں آرٹیفیشل یا پلاسٹک کے کچھ بھی پہن لیے، گئے شادی میں پورا دکھا کر مزے کر کے آ گئے۔ پھر دوسرا افطار کو گئے ہم لوگ، افطار کو غیر مرد ہے، بسم اللہ ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الاجر ان شاء اللہ، بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ اللہ ہمیں ٹھنڈی عطا فرما، موت کے بعد، موت سے پہلے ٹھنڈک عطا فرما، دنیا میں، خبر میں، حشر میں۔ تو یہی بات ہے، میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، اللہ کا واسطہ دیکھتی ہوں، یہ ناک کو داغ دیا جائے گا جو سجدے نہیں کرتے، جو سجدے میں نہیں لگاتے۔ یہ آئی برو کے بال کھینچ کر لمبے کر کے، پیر کے جو کیا کہتے ہیں اس کو، انگوٹے کو باندھ دیا جائے گا، خبر کے اندر ایسے بٹھائیں گے۔ جبریل امی آ کر یہ 3 چیزیں کہا گیا، اس کے بعد آپ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب دیتے رہے، صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ آخر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں بتائیے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے بارے میں جو پوچھ رہا ہے اتنا مجھے بھی معلوم، آپ کو بھی اتنا ہی معلوم ہے، تو صدقتا ہو گیا۔ قیامت کے بارے میں نشانیاں بتائیں، میرے اور آپ کے گھروں میں چل رہی ہیں یہ نشانیاں،
میرے اور آپ کے گھر میں یہ نشانی قیامت کی چل رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ایک غلام ایک ملکہ کو جنم دے گی. اوکے, ایک غلام ایک ملکہ کو جنم دے گی. میں نے بیٹی کو جنم دیا ہے, آج وہ ملکہ بنی ہوئی ہے. آپ نے بیٹیوں کو جنم دیا ہے, وہ ملکہ بنی ہوئی ہے. رولنگ کر رہی ہے نا, جواب سوال کر رہی ہے نا, جواب سوال دے رہی ہے نا. میں بڑی, میں پیسے کمائی, میں میری زندگی, مائی لائف, آئی کین ڈو اینی تھنگ, میں اپنا سب کرتی ہوں, بول رہی ہے نا, ہاں یا نا. میرے گھر میں میری بیٹی بھی اپنے آپ میں ہوگی, ملکہ بن گئی ہے, میں غلام ہوں. یہ قیامت کے آثار ہیں, یہ قیامت کے آثار ہیں, یہ قیامت آ گئی ہے. اور ایک بات آپ نے دیکھا ہے, ریتاں کو جو اتنی چھوٹی چڈی پہن کے کھیتی باڑی کرتے تھے, آج ان کی پوزیشن کیا ہے, کوئی بتا سکتی؟ کیا بولے, زور سے بولو. کارا میں سوٹاں پہن کر پھری. آپ آنکھوں دیکھی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو چپل کے بغیر جو چرواہا بکریوں کو چرواتا تھا, وہ بڑا رئیس بلڈنگیں لے گا. قیامت کے آثار وہی ہوں گے. تو میں دیکھتی ہوں ریتوں کو مہنگے مہنگے گاڑیوں میں, ڈھنگ کے کپڑے پہننا نہیں آتا, مہنگے مہنگے کپڑے, وہ ایسی بری حالت رہتی ہے مہنگے مہنگے گاڑیوں میں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. تو یہ تمہارے گھر میں جو بیٹیاں کا ہو رہا ہے نا, یہ قیامت کے قریب ہیں ہم لوگ. دعا کرو ان کی نسلیں جو آئیں گے ایمان والے آئیں, اللہ ان کو بھی ایمان والے بنائیں, فرما بردار اپنے ماں باپ کا بنائیں, اللہ تعالیٰ ان کو فرما برداری کرنے والا بنائیں. ٹھیک ہے, ہم نے آج سیکھا ہے نمبر 1 اسلام, نمبر 2 ایمان, نمبر 3 احسان. احسان نہیں, احسان, احسان, احسان. اوکے, 3 چیزیں یہ حدیث جبرائیل میں ہیں. اور سورہ البقرہ کی آیت کون سی تھی, وہ 28 اور 9 کے تقریباً ہم نے پڑھا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ میں اللہ کا واسطہ دوبارہ دے رہی ہوں, کووڈ آنے کے بعد ایسا نہ ہو ہماری سانس پھنس جائے, ہم مر نہ جائیں کووڈ میں. اس سے پہلے توبہ کرو, اپنے چہروں کا پردہ کرو, کاجل لگاؤ مگر گھر کے اندر. قرآن کلاس میں بھی کاجل نہیں لگا کر آؤ, کیونکہ ہماری سب سے اچھی کھڑکی ہے نا. کھڑکی کتنی حسین دکھتی ہے, کھڑکی سوارتے نا ہم لوگ, کاجل لگاتے خوبصورت, نہیں یوں یوں کرے تو وہ لکیر ہے دیکھو, جنت میں ہمیشہ لگی ہوں گی. آج اوائڈ کر لو دنیا میں, سونے کے تب لگا لو, میک اپ بھی کرو, میک اپ دل کرتا ہے رات کو میک اپ کر لو, جو کرتا ہے سب کر لو, باہر دھو کے چلے جاؤ. جنت میں ہمیشہ کے لیے کاجل لگا ہوگا, ہمیشہ کے لیے پلکیں آپ کی خوبصورت کھڑی ہوں گی. بڑی بڑی حور آنکھوں والوں ہمیں بنایا جائے, اللہ تعالیٰ بنا دے. دنیا میں تو نام حور دے دیا ہے, قیامت میں حور نہ بنائے, ایمان والی بنائے. آج ہمیں دنیا میں کیا لگتا ہے, میں حور بنوں, میں اینجل ہوں. بچپن میں کہتی تھی میں نے اینجل, میں ایک حور ہوں, ایسے کہتی تھی. میرا نام حور تھا نا, میں اینجل ہوں, میں حور ہوں. میں آج کہتی ہوں مجھے حور نہ بنا, مرنے کے بعد مجھے ایک ایمان والی بنا. پورے حوروں کے مقابلے میں ایمان والی افضل ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہی ایمان ہے ہمارا. ختم کروں, کوئی سوال ہے آپ کا؟ اینی ڈاؤٹ پلیز. احسان کا مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی کرو کہ تم دیکھ رہے ہو رب کو. میں دیکھ کر ہوں بھائی, کس کے بارے میں بات کری سو تمہیں, میں دیکھ کر ہوں, میں جانتی ہوں. اب میرے بارے میں کوئی بات کرے کیا بولتی, فلاں ایسی ویسی ویسی ایسی, تو تمہیں کیا بولتی, میں جانتی ہوں بھائی ان کو, میں جانتی ہوں انہیں کیسے مجھے معلوم. اب یہاں اللہ تعالیٰ کو ہم کیا بول رہے ہیں, ہمیں جانتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں اپنے رب کو, اس کے زمین و آسمان ہے, ہم دیکھ رہے ہیں وہی موت دے رہا ہے سب کو, ہم دیکھ رہے ہیں اس کو سب کو رلاتا جلاتا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں بچپن سے جوانی آ گئی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں جوانی سے بڑھاپا آ گیا, ہم دیکھ رہے ہیں بڑھاپے کے بعد موت ہے, ہم سب دیکھ رہے ہیں. یا نہیں اتنا ایمان کا آپ کا چڑھا نہیں ہے اوپر تک لیول, تو ذرا لیول میں نیچے ہی آ جاؤ. یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, یہ ہے احسان. معافی چاہتی ہوں, احسان یہ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ہے یہ. خواجہ جی دیکھ لو, یا غوث, بغداد سے دیکھ رہے ہیں, بغداد سے دیکھ رہے ہیں. خواجہ ہند الاولیاء اجمیر سے دیکھ رہے ہیں. توکل مستان
सिटी मार्केट से देख रहे हैं, बाबा जी पार्ले से देख रहे हैं, गंज बख्श पाकिस्तान से देख रहे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा से देख रहे हैं। देख लो, एक नज़र देख लो, एक नज़र देख लो, एक नज़र, है ना। मेरा सनम ही मेरा खुदा है, सनम ही मेरा खुदा है, खुदा ही मेरा सनम है। ये तो चल रहा है, क्योंकि ये हदीस को काट दिया है, एहसान को सामने लाकर नहीं दिया गया है, लोगों तक नहीं पहुंचाया गया है। इसलिए आज मैं आपको पहुंचा रही हूँ। एहसान को याद करके अपनी ज़िंदगी करो। अपने रब देख रहे हैं तो हम कभी गलती नहीं करेंगे, अपने रब देख रहे हैं तो हम डर के रहेंगे। इसको याद रख लेना। वाखिर दावाना हूँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार।